جی اگر ہم میپ پہ جائیں تو یہ ویسٹ بینک ہے، یہاں پہ بھی فلسطینیوں کی آبادی ہے، اور یہ غزہ کی پٹی ہے جس کے ایک طرف سمندر ہے، اس طرف بھی اسرائیل ہے، یہ سارا اسرائیل کا ایریا ہے، اور یہاں پہ اس طرف مصر ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی پٹی پہ بمباری کی گئی۔ میں اس کو کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ والی چھوٹی پٹی جس پہ بمباری کی گئی اور یہاں سے لوگوں کو نکالا گیا۔ 31,000 سے زیادہ لوگ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں اسرائیل بمباری کے نتیجے میں، اور 70,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اور ان کے لیے دوائیاں نہیں ہیں، کھانے نہیں ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ یہاں سے تقریباً 10 لاکھ 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے یہاں سے ہجرت کر کے رفح اس سٹی میں گئے ہیں۔ ابھی اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ رفح کی سٹی کے اندر بھی حماس کے لوگ ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ بھی بمباری کریں گے۔ ان کا فائنل ٹارگٹ یہ ہے کہ یہاں سے جتنے بھی فلسطینی ہیں، یہ پورے ویسٹ بینک سے جس میں رفح بھی ہے، ان کو یہاں سے نکالا جائے، ان کو مصر کی طرف دھکیلا جائے۔ یہ پوری کی پوری پٹی، اس میں اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو آباد کیا جائے۔ یہ پورا پلان ہے، اور بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ حماس کے لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، چونکہ 200 کے قریب ان کو سویلینز کو، اسرائیل کے سویلینز کو، جس میں سے 100 سے زیادہ انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، 100 سے زیادہ ان کے پاس ہیں ابھی۔ کہتے ہیں جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو خیر ایک بہانہ ہی ہے، مقصد یہ ہے کہ اس پوری پٹی کو خالی کروانا، اور یہاں سے جو فلسطینی ہیں ان کو مارنا اور یہاں سے نکالنا مصر کی طرف۔ اسی وجہ سے وہ یہ ابھی ان کا کرنٹ یہ ہے کہ رفح کی جو سٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم بمباری کریں گے، جس کے بارے میں بائیڈن امریکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ بمباری نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ کیجولٹیز ہوں گی اور اسرائیل کا اپنا نقصان بھی ہوگا۔ جس پہ نیتن یاہو نے ابھی کہا ہے کہ نہیں، ہم یہاں پہ بھی بمباری کریں گے اور یہاں سے بھی فلسطینیوں کو نکالیں گے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہاب الدین مزاری ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے اسرائیل فلسطین کنفلکٹ کی لیٹسٹ اپڈیٹ، لیٹسٹ کیا نیوز ہیں۔ ویسے اس کو کنفلکٹ کہنا تو یہ بیوقوفی ہوگی، اصل میں تو یہ جینوسائیڈ ہے جس میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اور پھر 2 چیزیں اس کے ساتھ میں اور جوڑنے کی کوشش کروں گا، ایک روس اور یوکرین کی جنگ، اور ایک تیسری عالمی جنگ۔ میرے خیال میں یہ ایک تکون بناتے ہیں جس کے ایک طرف روس اور یوکرین کی جنگ کھڑی ہوئی ہے، ایک طرف کھڑا ہوا ہے تیسری عالمی جنگ کھڑی ہوئی ہے، ایک طرف اسرائیل اور فلسطین کا جو کنفلکٹ چل رہا ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ وہ کس طرح تعلق ہے میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں۔ پہلے میں یہ تھوڑی نیوز دے دوں۔ نیوز یہ ہے کہ 7 اکتوبر 2023 جس میں حماس کے 1000 سے زیادہ جو فائٹر ہیں وہ گھسے ہیں اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر، جس میں ان کا مقابلہ ہوا اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ میں، اسرائیل کے پولیس والوں کے ساتھ میں۔ اس کے نتیجے میں 1200 کے قریب تقریباً لوگ جان سے گئے، جس میں یہودی بھی ہیں اسرائیلی، جس میں دوسرے نیشنلز کے بھی ہیں، جس میں تھائی نیشنلز بھی ہیں، جس میں رشین نیشنلز بھی ہیں، اور جس کو ہم نے عام طور پر یہ کہا کہ یہ حماس کی بہت بڑی وکٹری ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اپنے دوستوں کے بیچ میں کہ نہیں، یہ حماس کو ایک ٹریپ کیا گیا ہے، اور اس میں بڑی چالاکی سے یہ دکھایا گیا ہے کہ دیکھیں حماس نے اٹیک کر دیا، ابھی ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم حماس کے اوپر ان کو ٹارگٹ کریں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے غزہ کی جو پٹی ہے اس کے اوپر بمباری کی، اور تقریباً 31,000 سے زیادہ مسلمان اپنی جان سے گئے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ حماس کے لیے بہت بڑا ٹریپ انہوں نے بچھایا تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسرائیل کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہو۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے 9/11 کا حملہ ہوا تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کے جو ٹوئنز ٹاور ہیں اس کے اوپر حملہ ہوا تھا، جس کے بعد میں امریکہ ایک کھلے سانڈ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گیا، اور مسلمانوں کو انہوں نے افغانستان کے اندر انہوں نے قتل کیا، مسلمانوں کو شہید کیا، پھر عراق کے اندر انہوں نے شہید کیا، اور جہاں جہاں اس کو دل کیا اور جس کا اس کا دل کیا وہاں پہ اس نے مسلمانوں کو مارا۔ یہ بھی اندر کی پلاننگ تھی۔
CIA کی اپنی پلاننگ تھی، موساد کی پلاننگ تھی، اسی طرح اس جو حماس نے جو حملہ کیا تھا اس کے اندر بھی اسرائیل کی اپنی ہی پلاننگ تھی. اس کو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ 31,000 سے زیادہ مسلمان اپنی جان سے گئے ہیں. تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے مائگریٹ کیا غزہ کی پٹی سے اور رفح شہر کے اندر. اب رفح شہر کا میں ابھی یہ بارڈر پہ ہے، مصر کے بارڈر پہ شہر ہے، اور یہ میں ابھی آپ کو میپ کے اوپر دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا چھوٹا سا شہر ہے جہاں پہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں. آباد تو نہیں ہوئے، مائگریٹ انہوں نے کیا غزہ کی جب پٹی پہ، جب اسرائیل نے بمباری شروع کی تو وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں. ابھی کی نیوز یہ ہے کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بھی حماس والے ہیں اور یہ حماس والے ہمارے 100 لوگوں کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے اور اس علاقے کو بھی ہم نیست و نابود کر دیں گے. یہ جو 100 جو لوگوں کو حماس والوں نے رکھا ہوا ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا ٹریپ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنے لوگوں کو انہوں نے رکھا ہوگا. میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ حماس کے اندر ان کے اپنے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے، جس کے ذریعے سے اسرائیل نے حملہ کروایا اپنے اوپر تاکہ وہ اس پوری کی پوری پٹی کو خالی کروائیں اور دنیا کی نظر میں ہیرو بھی بنے اور دنیا کی ہمدردیاں بھی اپنے ساتھ لیں کہ دیکھیں جی حماس والے نے بڑی کلنگ کر دی ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے یہ سارے اقدام اٹھانے پہ ہم مجبور ہو گئے ہیں. الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ یہاں سے غزہ کی پٹی کو خالی کرنا، جتنے مسلمان ہیں یہاں سے ان کو دھکیلنا، مصر کی طرف نکالنا ان کو، اور پھر یہاں پر آ کر یہودی آباد کاری کرنا. ابھی یہ یہودی کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات ہے کہ پچھلے 1 سال کے دوران میں، جب سے روس اور یوکرین کا کنفلکٹ شروع ہوا ہے، 1 سال کے دوران میں صرف 24,500 سے زیادہ گھر بنائے گئے ہیں ویسٹ کی پٹی کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر. اور یہ جو یہودی جو کہ آئے ہیں کہاں سے، یوکرین سے جو آئے ہیں، جو رشیا سے آئے ہیں، یورپ کی دوسری جگہوں سے آئے ہیں، امریکہ سے بھی ایون آئے ہیں، یہاں پہ آ کے ان کو آباد کیا گیا ہے. ابھی جو لوگ آئیں گے ان کو بھی انہوں نے کسی نہ کسی جگہ پہ آباد کرنا ہے اسرائیل کے اندر. اسی وجہ سے غزہ کی پٹی وہ لوگ خالی کروا رہے ہیں. یہ جو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے، یہ اس کو لے کے جایا جا رہا ہے ایک بڑے عالمی جنگ کے اندر، جس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ یورپ کا ہوگا. اور یہ جنگ سب سے زیادہ جو لڑی جائے گی یورپ کے اندر لڑی جائے گی. اس کے نتیجے کے اندر جو یہودی نکل کے آئیں گے انہوں نے بھی آ کے آباد ہونا ہے اسرائیل کے اندر، تو اس کو اسرائیل کو بہت بڑی جگہ چاہیے ان کو آباد کرنے کے لیے. پھر میں نے کہا کہ ان کا آپس میں بڑا تعلق ہے. دیکھیں تیسری جو جنگ عظیم ہے، جس کو اسلام میں حدیث میں جس کا ذکر آتا ہے ملحمۃ الکبریٰ کے نام سے، اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر اس کا نام ذکر آتا ہے آرمیگڈون کے نام سے، یہودیوں کی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے آرمیگڈون کے نام سے. اس کے نتیجے میں حدیث ہمیں کلیئر طور پہ بتاتی ہیں کہ جو اسرائیل ہوگا، جو یہودیوں کا جو اسٹیٹ ہوگا یروشلم کے اندر، بیت المقدس کے اندر، وہ سپر پاور بنے گا اور اس کے بعد میں دجال وہاں سے نکلے گا اور پھر وہ اس کے نیچے رہ کر یہودی پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے. یہ تو ان کی خواہش ہے، لیکن یہ کوئی بڑا دورانیہ نہیں ہوگا، کچھ ہی ٹائم کا وقت کچھ ہی ٹائم کے لیے ہوگا یہ. اس کے بعد میں امام مہدی کے لشکر اور یہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تیسری عالمی جنگ ہے، دنیا کو جو دھکیلا جا رہا ہے اس کی طرف میں، یورپ کو خاص طور پہ دھکیلا جا رہا ہے، اور روس اور امریکہ کو، روس اور اس کو یورپ کو آپس میں لڑوایا جانے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اس میں سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے، سب سے زیادہ جس کو فائدہ ہوگا وہ اسرائیل کو ہوگا. کیوں؟ اسرائیل اس وقت تک سپر پاور نہیں بن سکتا جب تک کہ دنیا کے اندر بڑے سپر پاور جیسے امریکہ ہے، UK ہے، یہ سارے سپر پاور موجود ہیں، چائنا ہے، انڈیا ہے، یہ جب تک سپر پاور موجود ہیں اس وقت تک اسرائیل سپر پاور نہیں بن سکتا، وہ کلیم نہیں کر سکتا سپر پاور بننے کا. تو پہلے ان پاورز کو ختم کرنا ہے. یہ پاورز کس وقت ختم ہوں گی؟ جب بہت بڑی جنگ ہو، اور اسی جنگ کی طرف ہی دھکیلا جا رہا ہے، جس کی لیٹسٹ نیوز یہ ہیں کہ
پہلے تو وہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا اور یورپ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یوکرین کو ڈالیں کہ نیٹو کے اندر، جس کے نتیجے کے اندر روس نے اٹیک کیا یوکرین کے اوپر۔ ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ فن لینڈ جو کہ بارڈر کے اوپر ہے، بالکل روس کے بارڈر کے اوپر ہے، اس کو جوائن کروا دیا ہے۔ 4 اپریل 2023 میں اس نے جوائن کیا نیٹو کو، اور پھر اس نے کہا کہ بھائی یہاں پہ میں امریکن ٹروپس کو اور امریکن جو نیوکلیر ویپنز ہیں ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں۔ پولینڈ بھی پھر اسی سال میں 7 مارچ کو 9 مارچ کو ایسے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی جوائن کر لے گا آفیشیل طور پر۔ اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو ہی یہ دونوں ملک موجود ہیں اس کے بارڈر کے اوپر، رشیا کے بارڈر کے اوپر، ظاہر سی بات ہے رشیا کو اپنا خطرہ پڑے گا اور وہ بھی اپنے ہتھیاروں کو ان کے بارڈر کے اوپر بڑھائے گا، اور پھر ایک صرف چنگارے کی ضرورت ہے نیٹو کو اور روس کو آپس میں لڑوانے کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ میکرون نے کہا ہے کہ جو کہ فرانس کا صدر ہے، وہ کہا ہے کہ ہمیں یوکرین کے اندر نیٹو ٹروپس بھیجنے چاہیے یوکرین کی مدد کے لیے۔ الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ روس اور نیٹو آمنے سامنے آئے اور ایک بہت بڑی جنگ ہو۔ اور پھر اس کو سپورٹ کیا پولینڈ کے، اس نے پریزیڈنٹ نے بھی سپورٹ کیا اس کو کہ ہاں ہمیں ٹروپس بھیجنے چاہیے وہاں پہ۔ اب جو ہی ٹروپس جائیں گے وہاں پر یوکرین کے اندر نیٹو کے، تو نیٹو کے جو جتنے ممالک ہیں، جو 32 ممالک ہیں، ان کے وہ اس بات پہ ایگری ہیں کہ اگر نیٹو کے کسی فوجی پہ حملہ ہوگا یا کسی ملک کے اوپر حملہ ہوگا یا نیٹو کا کوئی بھی ملک کسی ملک کے ساتھ جنگ میں جائے گا، تو پھر جتنے بھی ملک ہیں 32 جو کنٹریز ہیں، 32 جو ممالک ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مل کر، اس ملک کے ساتھ مل کر دوسرے ملک کے خلاف میں جنگ کریں گے۔ تو الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ دنیا کو دھکیلنا ہے تیسری جنگ عظیم کی طرف، اور جس میں بہت اور ایٹامک ایک جنگ ہوگی، نیوکلیر ایک جنگ ہوگی، اس کی طرف اس کو دھکیلنا ہے۔ جس طرح روس کے صدر پیوٹن بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اقدامات کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو دھکیلا جائے ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی طرف میں، اور اس کا سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے، جس کو فائدہ ہوگا، وہ ظاہر سی بات ہے اسرائیل کو ہی ہوگا۔ وہ سب کو لڑوا کر ان کی طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں وہ ابھر کر سامنے آنا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک تکون ہے جس کے ایک طرف میں روس اور یوکرین کی جنگ کھڑی ہوئی ہے، ایک طرف میں تیسری عالمی جنگ کھڑی ہوئی ہے، ایک طرف میں اسرائیل اور فلسطین کا جو کنفلکٹ کھڑا ہوا ہے، یہ ایک تکون ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ جتنے لوگ وہاں سے تیسری عالمی جنگ کے نتیجے میں یا روس اور یوکرین کے جنگ کے نتیجے میں جتنے لوگ وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں، ان کی آباد کاری ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر۔ اس کے لیے اس کو سپیس چاہیے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو وہاں مار رہا ہے اور وہاں سے نکال رہا ہے۔ الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ غزہ کی پٹی کو خالی کروانا، وہاں سے مسلمانوں کو نکالنا اور ان کو دھکیلنا مصر کی طرف، چاہے کچھ کو مارنا، چاہے کچھ کو دوسرے ممالک میں بھیجنا، اور یہاں پہ آ کر یہودیوں کو آباد کرنا۔ اور آخر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سروے پیش کرتا ہوں۔ یہ سروے اسرائیل کے اپنے اندر کی ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے، کتنے حد تک یہ سروے درست ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس سروے کے مطابق 63% اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ یہاں پہ کوئی فلسطین کا کوئی اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ملک نہیں ہونا چاہیے، فلسطینیوں کو یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور 68% جو اسرائیلیوں کی یہ خواہش ہے اور ان کی یہ رائے ہے کہ یہ جو فلسطینی ہیں ان تک کوئی ہیومینیٹیرین جو ایڈ ہے، جو کہ غذا پہنچائی جا رہی ہے جہاز کے ذریعے سے یا دوائیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچنی چاہیے۔ اب دیکھیں کتنے حد تک شفاق ہیں، کتنے حد تک ظالم